اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی، پھر صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، مسلم کی روایت ہے۔ اس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب یہ اس کی تہہ میں پہنچا ہے اور اس کے وہاں تہہ میں لگنے کی آواز کا دھماکہ تم لوگوں نے سنا ہے۔ 70 بار اس کو گر کر جہنم کی تہہ میں پہنچتے پہنچتے لگ گئے۔ استغفر اللہ، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ اس جہنم کی ہولناکی، اس کی گہرائی اور اس کے خوفناک مناظر۔ اس سے بھی سخت باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی شدت کی وجہ سے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا تھا، تو اس جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں سانس لینے کی اجازت دی، اور اس کے ایک سانس کی وجہ سے دنیا کے اندر شدت کی گرمی پڑتی ہے، اور دوسرے سانس کی وجہ سے دنیا کے اندر شدت کی سردی پڑتی ہے۔ اگر اس کے ایک سانس کی وجہ سے یہ حشر ہوتا ہے تو ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کا اپنا حشر کیا ہوگا۔ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو لائے گا اور 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ کتنا ہی خوفناک منظر ہے، فرشتوں کی قوت، اور وہ 70,000 کی تعداد میں اس جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنمیوں میں سے بعض وہ لوگ وہ ہوں گے جن کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، اور بعض کو ان کی ہنسلی کی ہڈی تک پکڑ رکھا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جہنم میں جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے جوتے آگ کے ہوں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے اور اس کے تسموں کی وجہ سے جو آگ کے ہوں گے، اس کی کھوپڑی اس طرح ابل رہی ہوگی جس طرح وہ ہانڈیا جس کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے اس جہنم کا منظر جس سے بچنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، رسول ہمیں بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ اس کی تپش کی وجہ سے بعض لوگ اپنے ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، اور بعض منہ یا کانوں تک جو ہے اس پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پسینے کی لگام ان کے منہ تک ہوگی، اور آپ نے اپنی انگلی سے اس طرح منہ تک اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں تک وہ پسینہ پہنچا ہوگا جس کے اندر وہ ڈوبے ہوں گے۔ یعنی جس قدر انسان کے گناہ ہوں گے اسی قدر وہ اس سورج کی تپش کی وجہ سے گناہوں کے اندر شرابور ہوگا۔ یہ تو محشر کا منظر ہے، جہنم کا منظر تو اس سے کہیں گنا زیادہ خوفناک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ مجرم شخص جو آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو حکم دوں گا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو جکڑ لو، اس کو توق پہنا دو، اس کو زنجیریں پہنا دو، اس کو باندھ لو گیا،
یہ فرشتوں کو حکم ہوگا، جن فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بڑے سخت گیر ہیں، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ فرشتے اس شخص کو جو ہے وہ توق پہنا دیں گے، باندھ دیں گے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے حوالے کر دو، پھر اسے جھونک دو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے جہنم میں ایسی زنجیروں سے باندھ دو جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہو۔ ان 70 ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ عالم بالصواب، استغفر اللہ۔ یعنی آپ دیکھیے کتنا خوفناک منظر ہے، ایک آدمی مجرم ہے، اسے زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، اسے توق پہنا دیے گئے ہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ ہے وہ جہنم جس سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بار بار خبردار کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے پایاں ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں بار بار ملتا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے اندر سزاؤں کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان خوفناک مناظر کا ذکر بھی کیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور وہ ان کاموں سے دور رہیں اور بچیں جن کاموں کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ